وہ ہر فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو۔ ملکوں کو تباہ و برباد کرنے، ان کے وسائل کو لوٹنے، عوام کو بھوک، ننگ، افلاس اور بیماری میں مبتلا کرنے کی کہانیاں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ وہ ملک جنہوں نے ان غارت گروں سے نجات حاصل کی، ایسے ملکوں کی روز افزوں ترقی بھی آج سب کے سامنے ہے اور سازشوں کے چہرے بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مدتوں ایک پورا بر اعظم جنوبی امریکہ ان غارت گروں کے ہاتھوں لہو لہان رہا، معاشی طور پر بدحال اور معاشرتی طور پر پسماندہ۔ لیکن پھر اس کے ممالک نے امریکہ اور اس کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سرمایہ کا کلاوہ گردن سے اتار پھینکا، اور آج اس کے سارے ملک ترقی کی اعلیٰ منازل کو چھو رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چند سالوں بعد خود امریکہ کی معیشت بھی ان کے سامنے دبی دبی محسوس ہوگی۔ ملک تباہ کیسے کیے جاتے ہیں، انہیں غربت و افلاس کیسے تحفے میں دی جاتی ہے، ان پر خوف و دہشت کے سائے کیسے مسلط کیے جاتے ہیں، اپنوں میں سے کون غداری کرتا ہے اور باہر سے ڈوریاں ہلانے والے کون ہوتے ہیں۔ آئیے صرف ایک ملک کی کہانی پر غور کریں اور سوچیں ہمیں کس نے لوٹا، کیسے لوٹا اور کون کون شریک جرم تھا۔ طریقہ واردات ایک جیسا ہے، علاقے مختلف۔ ملک ہے بولیویا، جنوبی امریکہ کا معدنی وسائل اور پانی کی نعمتوں سے مالا مال، پوری دنیا میں مزاحمت کی علامت، چے گویرا کا دیس۔ یوں تو یہ 1 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، لیکن تیل، گیس اور سب سے بڑھ کر ٹن کی دولت سے مالا مال ہے۔ ٹن کی اس دھات کو معدنیات کا سونا کہا جاتا ہے۔ یہ ملک مختلف اقوام کا ایک مجموعہ ہے جہاں 34 علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اسپین کی کالونی ہونے کی وجہ سے وہاں کی قومی زبان ہسپانوی ہے۔ 1533 عیسوی میں اسپین کی غلامی میں آنے کے بعد سے لے کر 250 سال تک یہ خاموش رہا، اور پھر 1809 عیسوی میں اس ملک کے لوگوں نے آزادی کی جنگیں لڑنا شروع کی اور یوں 1825 میں آزادی حاصل کر لی۔ لیکن عالمی طاقتیں ملک چھوڑتے وقت اسے علاقائی جنگوں کا تحفہ ورثے میں دے کر گئیں۔ بولیویا اپنے پڑوسیوں چلی اور ارجنٹائن کے ساتھ حالت جنگ میں رہا۔ اس حالت جنگ، بیرونی خوف اور معدنیات کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے امریکہ اور اس کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی رال اس پر ٹپکنے لگے۔ جنگ کے خوف کو ایسے فوج کو مضبوط بنانے کا کام ضروری تھا، جس کے لیے امریکی CIA میدان میں کودی اور اس نے 1960 میں رقم اور ٹریننگ مہیا کرنا شروع کر دی۔ اب ملک کو اندر سے غیر مستحکم کرنے کے لیے ایک اندرونی دشمن کو بھی اس کے سائز سے بہت بڑا بنا کر پیش کرنا ضروری تھا۔ یوں کمیونسٹ گوریلوں کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، فوج کو ان سے اندرونی سیکورٹی کے نام پر لڑایا گیا۔ یہاں CIA کے افسران اور فوج مل کر آپریشن کرتے تھے۔ یوں CIA کے آفیسر فلیکس روڈریگز نے چے گویرا کو ٹانگ میں گولی مار کر پکڑا، چند گھنٹے بدترین تشدد کیا اور پھر بولیویا کی فوج کے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس کے بعد 1989 اور 1981 میں دھاندلی سے پورے انتخابات کرائے گئے تاکہ لوگوں کو ووٹ کی طاقت سے ایمان اٹھ جائے۔ لیکن ان انتخابات کے دوران سیاستدانوں کی ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جو امریکی اشاروں پر ناچے، بے ایمان ہو اور جس کے مفادات ملک سے باہر ہوں۔ ان میں سے ایسے سیاستدان بھی شامل تھے جو ریٹائرڈ جرنیل تھے۔ فوج نے بار بار اقتدار سنبھالا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ سیاستدان ان کی مٹھی میں ہیں تو پھر وہ اپنے اور امریکہ کے تمام مفادات انہیں سے حاصل کرنے لگے۔ سیاستدانوں کو کیسے بددیانت اور بےغیرت بنایا گیا، اس کا انکشاف جان پرکنز نے اپنی کتاب امریکن ایمپائر آف اے سیکرٹ ہسٹری میں کیا۔ یہ شخص وہاں امریکہ کی جانب سے خطے کے معاشی کنٹرول کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس نے پہلے وہاں کے تاجروں کو تیار کیا کہ وہ ملک میں موجود صنعتی اور معدنی وسائل کی نجکاری کی مہم میں حصہ لیں۔ پھر نجکاری کی صورت میں بیرونی سرمایہ کاری کی ترغیبات سامنے رکھی گئیں۔ سیاستدانوں کو ان کمپنیوں میں حصے دلوائے گئے اور بڑے بڑے ٹھیکے بھی۔ ان کی اولادوں کو امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ان کمپنیوں کے پیسوں سے تعلیم دلوائی گئی اور اس کے ساتھ ورلڈ بینک اور IMF کی طرف سے 3 نکاتی معاشی پروگرام پیش کروایا گیا: گڈ گورننس، مضبوط معیشت، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ۔ ان پروگراموں کے ذریعے ٹیکس قوانین میں نرمی کروائی گئی، کرنسی تبدیل کرنے کے لیے آزادیاں حاصل کی گئیں۔ پہلے ہی مرحلے میں 5 بڑی کمپنیوں کو غیر ملکی کمپنیوں کے ہاتھ سستے داموں فروخت کروایا گیا۔ یوں غیر ملکی سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو فریب دیا گیا۔ صرف 20 سال میں 150 سے زیادہ ملکی کمپنیاں اب غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ہاتھ فروخت ہو چکی تھیں۔
یہ سب جمہوری حکومتوں کے زیر اثر ہوا جو اپنی بقا کے لیے طاقتور فوج کے محتاج تھیں، اور فوج انہیں کبھی اندرونی گوریلوں سے ڈراتی اور کبھی پڑوسی ملک کی جارحیت سے۔ اب ملک کے سارے وسائل امریکہ اور اس کی کمپنیوں کے قبضے میں تھے۔ سیاستدانوں اور جنرالوں کا طبقہ امیر سے امیر تر ہو گیا اور ان کے تمام اثاثے ان غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے ملک سے باہر تھے۔ اس دوران 2000 میں عوام سڑکوں پر نکلے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک غیر ملکی کمپنی نے پانی کے وسائل خرید لیے تھے اور پانی کی قیمتیں دگنی کر دی گئی تھیں۔ یہ ہنگامے بار بار ہوئے اور امریکی CIA، فوج اور سیاستدان اسے کوکین کے تاجروں کی سرمایہ کاری سے چلنے والی تحریک کا نام دے کر کچلتے رہے، لیکن بالآخر 2004 میں ان کے احتجاج نے کامیابیوں کا رخ دیکھنا شروع کیا۔ ان کے احتجاجی جلسوں سے ایک لیڈر نے جنم لیا جس نے 2006 کا الیکشن بھاری اکثریت سے جیت لیا۔ اس نے لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں ایک تاریخی مقام امارہ پر کھڑے ہو کر حلف اٹھایا اور سب سے پہلے امریکی کلاوہ کو گردن سے اتارتے ہوئے گیس کی دولت کو دوبارہ قومی ملکیت میں لے لیا۔ طاقتور فوج عوام کے غصے کے سامنے کچھ بھی نہ کر سکی اور اس کے سپاہیوں نے خود جا کر ان کنوؤں پر قبضہ کیا۔ پھر ان کمپنیوں کو دوبارہ معاہدہ لکھنے کے لیے 180 دن دیے گئے۔ وہ معاہدے جو بکے ہوئے سیاستدانوں نے کروائے تھے منسوخ کر دیے گئے۔ اب ان کمپنیوں نے بولیویا کے مفاد میں معاہدے کیے۔ یہ شخص تھا ایوو مورالیس، جس نے اپنے ملک سے امریکہ کو نکال باہر کیا اور صرف 3 سال میں اتنی ترقی کروائی کہ اس کی مثال گزشتہ 50 سال میں بھی نہیں ملتی۔ سب سے اہم یہ کہ ملک کی یہ ترقی عام آدمی کی حالت کو بہتر بنانے پر خرچ ہوئی۔ آج بولیویا ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ یہ ان بے شمار ملکوں میں سے ایک ملک کی کہانی ہے جنہوں نے امریکہ کی CIA اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی غلامی سے نجات حاصل کی۔ آج بہت سے ملک نجات کے راستے کی طرف رواں ہیں۔ ان سب کی کہانی میرے ملک سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ ایک جیسے دکھ، ایک جیسے خوف، ایک جیسی بدقسمتی، لیکن عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ان سب کو بہا کر لے جا سکتا ہے۔ یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر میرے ملک میں اس وقت جوش کھا رہا ہے، ابھرنے، لہر بننے اور ساحل کے ٹکرانے کو بےتاب ہے۔ جس دن یہ ٹکرانے کے لیے نکل کھڑا ہوا پھر کوئی سلامت نہ رہے گا، نہ امریکی ایجنٹ، نہ CIA کے لوگ، نہ ان کے خریدے ہوئے سیاستدان اور نہ ہی ان پر تکیہ کیے ہوئے سپاہی۔ سیاسی مفادات نہ اسٹیبلشمنٹ کی دھونس، جمہوریت نہ آمریت، اسلام کی نشات ثانیہ کا نقیب، اوریا مقبول جان کا حرف راست، اب صرف YouTube پر۔